چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ سجدہ اور اس کی آیت نمبر 21 اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کی آخری 10 آیات بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے کس چیز کا؟ من العذاب الادنا، ادنا عذاب کا، چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی اور ہاں ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں۔ اور کیوں چکھاتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں یا اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ دنیا کی آزمائشیں اور جو تکلیفیں، ابھی میں نے جو دعا کی ہے سب کے لیے جو تکلیف میں ہیں، جو لوگ جو بیمار ہیں، تو یہ سب ابھی ہم نے آیت بھی ویسے ہی پڑھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں دنیا میں جو ادنا عذاب دیتا ہوں نا، یہ ادنا عذاب ہے، یہ چھوٹے عذاب ہے۔ اور کیوں دیتا ہوں؟ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی جتنی انسانوں پر یہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں نا، یعنی اب دیکھیں مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو نا کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کسی بھی طرح کی اجر ملتے ہیں۔ اور یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا۔ اب اس میں تکلیفیں دیکھیں نا اتنی ہیں، تقریباً وہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ انفرادی طور پر وہ کچھ لوگوں کو، کچھ تکلیفیں اجتماعی طور پر ملتی ہیں، پوری دنیا کو ملتی ہیں، کوئی اس تکلیف سے بچ کے رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ذائقۃ الموت، اپنوں کا بچھڑ جانا، اپنوں کا جدا ہو جانا، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کے ماں باپ، کون ہے جو بچا ہوا ہے؟ پوری دنیا اجتماعی طور پر اس غم سے کوئی نہیں بچا، سب کو یہ غم ملتا ہے۔ اچھا بیمار ہیں، پوری دنیا کے انسان جتنے بھی ہیں نا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیمار نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہیں انفرادی طور پر پرسنل پریشانیاں، وہ کسی کو کسی طرح کی ہے، کسی کو کسی طرح کی ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ کے نا کہتا ہے کہ فلاں کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی آسائش میں زندگی ہے، اور ہماری دیکھو کتنی تنگ زندگی گزر رہی ہے۔ جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو ایسی بیماری ہے کہ پوری دولت وہ خرچ کر ڈالے نہیں ٹھیک ہو۔ یعنی ہر انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس جگہ رکھا ہوا ہے نا، وہ شکر کرے، شکر اللہ کا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو دی گریٹر پنشمنٹ ہے نا، وہ کون سی ہے؟ عذاب اکبر۔ اور لیسر پنشمنٹ یعنی چھوٹی چھوٹی وہ ہے اس دنیا کی۔ ایک اور مجھے یاد آ گئی حدیث کہ ایک عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شروع کی وہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی عورت کی خبر نہ دوں جو جنتی ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک سیاہ فام عورت ہے، بلیک، جو بلیک لوگ ہیں، تو وہ نا میرے پاس آئی اور اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو یہ ہٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہنے لگے کہ اگر تم اس پہ صبر کر لو تو جنت ہے، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر ہی کرتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، لیکن آپ یہ ضرور اپنے رب سے میرے لیے دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا کہیں بھی، تو میں بے پردہ نہ ہوں، میرا ستر نہ مجھ سے اٹھے۔ انہوں نے یہ دعا کر دی۔ بیماری دور نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ یہ جو عذاب اکبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں بچانا ہے نا، تو ہم دنیا میں ولا نذیقنہم تمہیں عذاب چکھاتے ہیں۔ اور وہ کون سے عذاب ہیں؟ عذاب اصغر، چھوٹے۔ اب یہ آپ یہ سوچ لیں کہ اب یہ جتنی بھی تکالیف ہے نا ہماری زندگی کی، وہ سب نا عذاب اصغر ہیں، وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے ہاروت اور ماروت بھی جب آئے تو جب ان سے جو بھی فیل ہو گیا تو انہیں اللہ نے یہی کہا کہ دنیا میں عذاب اس کا سہنا ہے یا آخرت میں؟ انہوں نے کہا نہیں دنیا میں، کیونکہ وہ تو آئے تھے وہاں سے تو انہیں تو پتا تھا کہ وہاں کا عذاب تو بہت ہے، یہی اللہ عذاب دے رہے، جو بھی عذاب ہوگا نا اس دنیا کا وہ کم ہے، یہ عذاب اصغر ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جتنی تمہاری دنیا کی تکلیف ہے نا وہ سمجھو کہ تمہاری آزمائشیں ہیں، اور اس آزمائش سے کوئی بالا تر نہیں، کوئی بچا نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ میں بچاؤں۔ اچھا یہ دنیا نا یہ ہر انسان کی زندگی نا ہے یہ محنت مشقت،
کوئی کہہ دے کہ کوئی مشقت نہیں کرتا، بس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے زندگی گزر گئی، کبھی بھی نہیں ہوا. اور کرسی پہ بیٹھنا بھی ایک مشقت ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے نا تو جب تک آپ کھڑے نہیں نہ ہوں گے سکون نہیں ملے گا. آپ کو کوئی بیٹھنے کا کام ملا ہے نا کہ بیٹھے ہی رہنا شام تک، تو آپ کو نا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ ذرا واک بھی کریں، آپ کا بیٹھنے کا کام ہے، آپ کو کمر کی تکلیف ہو گئی ہے. یعنی بیٹھنا بھی محنت ہے. اس دنیا میں نا کچھ بھی نہیں ہے جس میں محنت نہ ہو، یہ مشقت ہے. یہاں پر ہم مشقت کی چکی چلانے آئے ہیں اور یہی ایسے ہی گزرنی ہے ہماری زندگی. تو بس جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے، پھر بھی وہ بہت، اس کی تو دنیا بھی حسین ہے اور آخرت بھی حسین ہے. وہ ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ومن اور کون ہے؟ ازلم ظالم، یعنی اس سے بڑا ظالم ممن کون ہو سکتا ہے؟ ذکر بی آیات ربہ، کہ اس کو اللہ کی آیات سنائی جائیں، ثم اعرض عنہا، وہ اس سے منہ پھیر لیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایک بات سنا کے نا اتنی بڑی کہ انا من المجرمین، تو بے شک پھر جو مجرم ہے نا، جو مجرم ہے، منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں سے انتقام نہ لے. اللہ نے اس دنیا میں نا سب سے بڑا ظالم شخص کون بتایا؟ کہ جو اللہ کی آیتیں سنے اور ان سے منہ پھیر لے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آیت کو سن کر یہی نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں نے نہیں سنی، یہ نہیں سنی، بڑے غور سے سنی، درس بڑے غور سے سنے، عادت ہی بنا لی درس سننے کی، اور کہیں کہیں جا کے یہ ہر چیز سننے کی عادت ہی بنا لی کہ فلاں بھی جاؤ فلاں بھی جاؤ، بڑا مزہ آتا ہے، اللہ سے ریلیٹڈ رہتا ہے بندہ. لیکن وہ سارے درس سنے اور عمل ہی نہ کیا. یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سنے اور پھر اس پر عمل ہی نہ کرے، عمل اپنی زندگی نہ بدلی، اس نے تو فائدہ کیا؟ تو یہ ہے، اللہ نے کہا کہ نماز 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 پڑھتے رہے، لیکن نماز نے اگر اس کی زندگی نہ بدلی تو کیا فائدہ؟ پھر نماز پڑھتے رہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، کیا فائدہ؟ نماز پڑھتے رہے، رشتہ داریوں کو کاٹتے رہے، پلاننگ ہی کرتے رہے، فلاں سے نہ تم ملو وہ یہ کہتی ہے، فلاں سے نہ تم ملو یہ کہتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے، ادھر کی بات ادھر ایسی. اب دیکھیں نا عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے اوپر کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ امہات المومنین، قیامت تک کی ہم تمام لوگوں کی مائیں، وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ وہ کیا چھوٹے قد والی اپنی کسی سونکن کو کہا، بس اتنی سی بات گئی ہے، وہ چھوٹے قد والی. ہم بھی کوئی یاد کرا دیں نا کہ وہ موٹی، وہ لمبی، وہ اس طرح کہتی ہے نا. ہاں جی، چلے آپ نے پیار سے کہہ دیا، لیکن یہ طنز نہیں کرنا. دیکھیں اتنی سی بات انہوں نے کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ تم نے تو وہ بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دینا تو سمندر سیاہ ہو جائے. اللہ اکبر، کیا بات کہی انہوں نے. سوچیں ہمارا کیا بنے گا؟ جو منہ کھولتے ہیں اور باتیں، منہ کھولتے ہیں اور باتیں، ہمارا پھر کیا بنے گا؟ وہ جو ہستی وہ جانتی بھی ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس نیت سے کی ہوگی، ہمیں بات کہی، انہوں نے کہا نہیں، کسی کی برائی، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا لمبا، کسی کا کوئی موٹا کوئی پتلا، یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ گورے چٹے سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا آخری حج کے موقع پر؟ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت حاصل ہی نہیں. اگر حاصل ہے تو کیا ہے؟ تقویٰ. لاکھ خوبصورت لوگ بیٹھے ہو نا، لیکن کسی کالے کی عمل پسند ہے اللہ کو، تو وہ گورے سارے رہ جانے، اس کے عمل پسند. عمل، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیزیں پسند. کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے میری آیتیں پڑھی جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اتنے سال اپنے لوگوں میں تبلیغ کی اور کھڑے ہو کے انہیں یہ تعلیم دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہ اسٹار ایک ان کا بت تھا بہت بڑا، اس کو مانتے تھے. اس کے بہت بڑا سا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں مندر بنایا ہوا تھا، اور اس میں وہ جاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اسٹار پہ آگ جلاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور وہ ان کو منع کرتے تھے، اللہ کی آیات سناتے تھے، مگر وہ ان سے منہ موڑ کے ادھر ہی جاتے تھے. پھر ان کی زندگی میں ان کی جو بیوی تھی راہیل،
جو ان کی بیوی تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک رحیل اور ایک لیا تھی شاید نام، یہ 2 بہنیں تھیں. اب جو رحیل بیوی تھی ان کی پسندیدہ بیوی تھی اور انہیں اولاد نہیں ہوئی، 11 سال اولاد نہیں ہوئی انہیں. وہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. تو جب 11 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے چند سالوں بعد ہی یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میری جو ہے نا کنیز وہ لے لیں. حبا کر دی تھی. چھوٹی بہن نے بھی اپنی کنیز دے دی اور یہ ماشاءاللہ دونوں جو بہنیں تھیں نا یہ اس علاقے کے جو حکمران تھا نا ان کی بیٹیاں تھیں. اور اس علاقے والے یعقوب علیہ السلام کو نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتے تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے وہی کہ وہ حکمران کے داماد تھے اور بیٹیاں ان کے گھر تھیں، لیکن وہ کہتے ہوتے تھے کہ میری بیٹیاں تمہارے گھر ہیں لیکن یعقوب تم باز آ جاؤ، تم اپنی تقریروں سے نا باز آ جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب 11 سال تک اللہ نے انہیں اولاد نہ دی تو پھر کون ہونے والے ہوئے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی بیوی رحیل کے گھر یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئی ہے نا تو ان کی بیوی کی طبیعت بہت ہی خراب. تو ان کے جو سسر تھے انہوں نے کہا یعقوب وہ اشتار کو ماننے والے عشا کوئی عورت ہے جو ان کی وہاں کرتا دھرتا تھی، لوگوں کی مرادیں پوری کراتی تھی، وہاں عبادت میں لگی رہتی تھی، تو ان کو لیا. انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں اپنے صرف رب پہ اعتماد کرتا ہوں، صرف رب پہ، میرا رب بچائے گا اگر بچانا ہے. اب اسے نا یعقوب علیہ السلام دعا میں مصروف تھے تو انہوں نے اپنی جو ان کے سسر تھے بچیوں کے باپ، انہوں نے اس عورت کو بلا بھی لیا کہ آپ میری بیٹی کے لیے کرو. یعقوب تو نہیں مانتا، میں اس کی ضد میں اپنی بیٹی نہیں گوانا چاہتا. آپ یہ دیکھیں اسی ٹائم یعقوب علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا اور وہ اتنے غصے میں گئی کہ جا کے کہتی ہے کہ میں اشتار کے آگے جو تم نے جس کو ناراض کیا ہوا ہے جا کے میں فریاد کرتی ہوں وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ جو کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یعقوب علیہ السلام کو کہہ کے گئی ہیں اور وہ جا کے وہاں پر وہ عبادت کر رہی ہیں پوری رات، اور ادھر یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام پیدا ہو گئے اور اتنے سالوں سے وہاں قحط کی طرح تھا ماحول، بارش نہیں ہوئی تھی، اس رات بارش بھی ہوئی. یوسف علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور پھر وہ جو اشتار تھی وہ وہاں پر آگ کے ارد گرد گھومتے گھومتے کہتے ہیں اسے آگ لگ گئی، بت بھی گر گئے. یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں اس دن چینجنگ آئی جس دن یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور پوری قوم اس وقت کھڑے کھڑے ایمان لے آئی، پوری قوم. اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی زندگی باقی جتنی گزری ہے نا اپنی ایماندار قوم کے ساتھ گزری ہے. پھر وہ یوسف کی کہانی، پھر وہ صبر، وہ سب کچھ وہ پھر آگے چلتا ہے. وہ میں تھوڑا تھوڑا کبھی آپ کو موقع ملا سناتی جاؤں گی. تو یہ میں بات کس سے نکلی تھی کہ یہ ہے وہ مطلب کہ لوگ جو نبی بھیجے 1,24,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سنانے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم ہی کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. اللہ اکبر. پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، اللہ نے یہی کہا پھر اس آیت کا یہ بھی سن لیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری آیتوں کو جھٹلائیں گے نا، پڑھیں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے اور ویسے بھی جھٹلائیں گے، تو اللہ نے کیا کہا کہ مجرموں سے پھر انتقام آخرت کے دن میں خود لوں گا. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجرموں سے انتقام اسی وقت نہیں ہوتا، انہیں بڑی لمبی لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، پھر کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں، اسی وقت نہیں ہوتی. اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا حقیقت یہ ہے کہ آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب. اور کیوں دی؟ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ تو ہم نے موسیٰ کو جو کتاب دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں کوئی شک نہ کرنا. پس اے مخاطب آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کرنا. مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ جب مل جائے اس کتاب کو جب دی تھی اس میں شک نہ کرنا. اور وہ کتاب کیسی تھی؟ وَجَعَلْنَاهُ ہم نے اس میں بنایا تھا اس کو ہدًى ہدایت. اور ہدایت کن کے لیے تھی؟ لِبَنِي إِسْرَائِيل بنی اسرائیل کے لیے. اب یہ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے، یہیں سے سارے اسرائیل چلے. موسیٰ کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہی اسرائیل ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام سے. یاد ہے آپ کو کہ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری سنائی تھی کہ پہلے ہم نے انہیں اسحاق دیا پھر یعقوب دیا. یہ 2 بھائی تھے اسحاق. اور اسی زمانے میں جو میں آپ کو یہ ان کی تاریخ سنا رہی ہوں تھوڑی بہت جو بھی میری سمجھ میں آ رہی ہے، اسی زمانے میں اسحاق بھی تھے اور وہ کسی دوسرے ملک میں تھے، دونوں بھائی تھے. تو یہ وہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ اسرائیل کا جو ذکر ہوتا ہے نا بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام سے ہی یہ سارے وہ چلے ہیں، انہی کو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل. اور انہی میں پھر موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی وہ اس لیے دی
کہ بنی اسرائیل کو ہدایت آ جائے. اچھا آپ یہ سوچیں، میں یہ بات جب پڑھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں آیا کہ جو یہ اسرائیل ہیں یہ سارے یہ کہتے ہیں آج تک کہ ہمیں تو پوری کائناتوں پہ اللہ نے فضیلت دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی دوسری قوموں پر، اس وقت کی قوموں پر. تو یہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں فضیلت دی. میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں بات سمجھتے کہ یہ قرآن پاک میں تقریباً 6 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، ہم نے انہیں کتاب دی کہ شاید ہدایت حاصل کر لے. اب کہاں گئی فضیلت؟ وہ فضیلت تب دی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو قیامت تک فضیلت دی ہے نا، وہ کس کو دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، تمام امتوں پر. لیکن وہ امت جو امت بنے گی ان میں بھی کئی بنی اسرائیل سے بھی آگے ہوں گے. یہ نہیں کہ پورے کے پورے یہ امت محمدیہ ہم جی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو بس نہ کوئی کام کریں نہ کوئی کچھ کریں، بس ہم امت محمدیہ ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ویسے کام کریں گے جو ہمیں حکم ہوئے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ امت بنائے گا جس کو فضیلت دی گئی ہے. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی نا، اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا نبی. بالکل یہ والی کتاب جو قرآن پاک ہے نا، ایسے ہی وہ کتابیں تھیں، وہ قرآن پاک کی طرح ہی کتابیں تھیں ساری. قرآن بھی، زبور بھی، انجیل بھی، پھر ان کے پارٹ بھی اور بڑے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ نا اللہ کی آیات ہی تھی، یہ آسمان سے یہ بھی اتری تھی، یہ صحیفے آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک نہ ان قوموں تک کہا کہ یہ تمہاری کتاب ہے ان پہ عمل کرنا، اس کی نہ گارنٹی اللہ نے لی تھی کہ میں اس کو بدلنے نہیں دوں گا. یہ بھی دیکھیں ان کو آزمایا کہ لو بھی تمہیں میں نے اپنی کتاب دی ہے تو اس پہ عمل کرو. انہوں نے کتاب ہی بدل دی، انہوں نے کتابوں کی آیات ہی بدل دی، اپنی مرضی کے مطابق کرنے لگ گئے. اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہی میں نے تمہیں آزمانا تھا. پھر آخری کتاب جو دی نا اللہ نے، دیکھیں پچھلی کتابوں کا نہ اس کتاب میں ذکر ہے. اب میں سوچتی ہوتی ہوں کہ بنی اسرائیل جب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، آپ قرآن پڑھیں، وہ پڑھتے ہی ہوں گے، ہم سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے قرآن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار بنی اسرائیل کی یعنی کہ نافرمانیوں کے بارے میں لکھا کہ تم کیوں نہیں مانتے، تم کیوں باز نہیں آتے. یہ اپنی قوم کے بارے میں پڑھتے ہوں گے، یہ اللہ نے اس میں لکھا ہے. تو جب فضیلت دی تھی اس کا بھی لکھا، اور وہ بھی اس لیے لکھا کہ بھئی تمہیں فضیلت دی تھی ہم نے باقی قوموں پر، تم نے اس کا پاس ہی نہ رکھا. یعنی اتنی آپ دیکھیں اللہ اگر فضیلت دینے پہ آئے نا تو وہ کیا تھے؟ وہ غلام تھے، سارا دن مٹیوں میں کام کرنے والی قوم. کوئی 40 سال سے اوپر گزر گئے تھے بنی اسرائیل کو فرعون کی خدمت کرتے. جتنے فرعون آئے تھے بادشاہ وہ ان کے غلام تھے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ نے سوچا اب میں نے سوچا کہ اس غلاموں کو نا یہ بنی اسرائیل کو اٹھا کے ہم نے انہیں ہم فضیلت دینی ہے، حکمرانوں سے بھی اوپر لے جانا. تو اللہ نے انہیں عزت دی تھی تو اس عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جو کتاب دی تھی نا موسیٰ کو بھی، تو اس میں بھی ہدایت ہی تھی. اور ہدایت کن کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. دیکھیں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، منہم، اور ہم نے ان میں سے بنایا، ائمتن، امام، پیشوا، یہدونا، تاکہ وہ ہدایت دیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، لما، اور وہ کیسے ہوں؟ اور وہ صبر کرنے والے ہوں اور صبر سے کام لیتے ہوں. لما صبر، صبر سے کام لیتے ہوں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور ہیں ہماری آیتیں کیسی تھی؟ یوقنون، یعنی اور ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے. اللہ نے کہا کہ ہم نے جو انہیں پیشوا بنایا تھا نا، اب دیکھیں جو پیشوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. اور امام جو ہے نا وہ اٹھ کے کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا، ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ. اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، اور جو پیشوا کس لیے بنایا؟ کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایتیں دیں اور صبر سے کام لیں. یہ تھی فضیلت ان کی کہ یہ کام کرنے ہیں تم نے، ہم نے تمہیں پیشوا بنایا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیشوا بنایا نا، امام بنایا، ان کی آپ ذمہ داریاں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں. اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تو دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوئی زندگی، کہاں تک گئی. اللہ کی وہ راہ سے نہیں ادھر ادھر